السلام علیکم دوستوں، میرا نام ہے محمد رئیس اور آپ دیکھ رہے ہیں رئیس انفو ہب۔ آج کا قصہ نمبر 9 ہے، قصہ ایک باندی کا۔ حضرت مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ ایک مرتبہ بصرہ کی گلیوں میں جا رہے تھے۔ راستہ میں ایک باندی ایسے جا رہی تھی جیسے کہ وہ کسی بادشاہوں کی باندیاں ہوتی ہیں۔ حضرت مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو دیکھا تو آواز دے کر فرمایا، اے باندی، تجھے تیرا مالک فروخت کر رہا ہے کیا یا نہیں؟ وہ باندی اس فکر کو سن کر حیران رہ گئی اور کہنے لگی، کہا کہو۔ پھر اس نے ارشاد فرمایا، اس نے کہا، اگر وہ فروخت بھی کرے تو کیا تجھ جیسا فقیر خرید سکے گا؟ فرمانے لگے، ہاں، تجھ سے بہتر کو خرید سکتا ہوں۔ وہ باندی یہ سن کر ہنس پڑی اور اپنے خدام کو حکم دیا کہ اس فقیر کو پکڑ کر ہمارے ساتھ لے چلو، ذرا مذاق ہی رہے گا۔ خدام نے پکڑ کر اس کو ساتھ لے لیا۔ وہ جب گھر واپس پہنچی تو اس نے اپنے آقا سے یہ قصہ سنایا۔ وہ بھی سن کر بہت ہنسا اور ان کو اپنے سامنے لانے کا حکم دیا۔ جب یہ سامنے پیش کیے گئے تو اس آقا کے دل پر ایک ہیبت سی چھا گئی۔ وہ کہنے لگا، آپ کیا چاہتے ہیں؟ انہوں نے فرمایا کہ تو اپنی باندی میرے ہاتھ فروخت کر دے۔ اس نے کہا، آپ اس کی قیمت دے سکتے ہیں؟ حضرت مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، میرے نزدیک اس کی قیمت کھجور کی 2 بیگی ہوئی گٹھیاں ہیں۔ یہ سن کر سب ہنسنے لگے۔ اس نے پوچھا کہ تم نے یہ قیمت کس مناسبت سے تجویز کی ہے؟ انہوں نے فرمایا، اس میں بہت عیب ہیں۔ اس نے پوچھا، اس میں کیا عیب ہیں؟ فرمانے لگے، اگر عطر نہ لگائے تو بدن میں سے بدبو آتی رہے گی، اگر دانت صاف نہ کرے گی تو اس کے منہ سے بدبو آتی رہے گی، اگر بالوں میں تیل کنگھی نہ کرے تو وہ پریشان حال ہو جائیں گے، جوئیں اس میں پڑ جائیں گی اور سر میں سے بھی بو آنے لگے گی، حیض اس کو آتا ہے، پیشاب پہانا یہ کرتی ہے، ہر قسم کی گندگیاں، تھوک، سنگرال، ناک کے چوہے وغیرہ اس میں سے نکلتے ہیں، غم، رنج، مصیبت اس کو پیش آتی رہتی ہے، خود غرض اتنی ہے کہ محض اپنی غرض سے تجھ سے محبت ظاہر کرتی ہے، محض اپنی راحت و آرام کی وجہ سے تجھ سے الفت جتاتی ہے، آج کوئی تکلیف تجھ سے پہنچ جائے ساری محبت ختم ہو جائے گی، انتہائی بے وفا، کوئی کول پورا نہ کر سکے گی، اس کی ساری محبت جھوٹی ہے، کل کو تیرے بعد کسی دوسرے کے پہلو میں جا بیٹھے گی، تو اس سے بھی ایسی ہی محبت کے دعوے کرنے لگے گی، میرے پاس اس سے 1000 درجے بہتر باندی ہے جو اس سے نہایت کم قیمت ہے، مشک اور زعفران کی ملاوٹ سے پیدا کی گئی ہیں، اس پر موتی اور نور لپٹا ہوا ہے، اگر کھارے پانی میں اس کا آب دہن ڈال دیا جائے تو وہ میٹھا ہو جائے گا اور مردہ اس سے بات کرنے لگے گا اور زندہ ہو جائے گا، اگر اس کی کلائی آفتاب کے سامنے رکھ دی جائے تو آفتاب بے نور ہو جائے گا۔ میری باندی کبھی وعدہ خلافی نہیں کرتی، اپنی محبت کو نہیں بدلتی، ہر جائی نہیں ہے۔ اب تم ہی بتاؤ کہ قیمت خرچ کرنے کے اعتبار سے کون سی باندی زیادہ موزوں ہے؟ سب نے کہا، وہی باندی جس کی آپ نے خبر دی ہے۔ آپ نے فرمایا، اس باندی کی قیمت ہر وقت ہر زمانہ میں ہر شخص کے پاس موجود ہے۔ لوگوں نے پوچھا، اس کی قیمت کیا ہے؟ آپ نے فرمایا، اتنی بڑی اہم اور عالی شان چیز کے خریدنے کے لیے بہت معمولی قیمت ادا کرنی پڑے گی، اور وہ یہ ہے کہ رات کا تھوڑا سا وقت فارغ کر کے صرف اللہ تعالیٰ کے لیے کم از کم 2 رکعت تہجد پڑھ لی جائے، اور جب تم کھانا کھانے بیٹھو تو کسی غریب محتاج کو بھی یاد کر لو، اللہ تعالیٰ کی رضا کو اپنی خواہشات پر غالب کر دو، راستے میں کوئی تکلیف دینے والی چیز یا اینٹ کوئی بھی چیز پڑی ہو تو اس کو ہٹا دو، دنیا کی زندگی کو معمولی اخراجات کے ساتھ پورا کر دو اور اپنا فکر و غم اس دھوکے کے گھر سے ہٹا کر ہمیشہ رہنے والے گھر کی طرف لگا دو، ان چیزوں پر اہتمام کرنے سے تم دنیا میں عزت کی زندگی گزارو گے، آخرت میں بے فکر اور عزیز و اکرام کے ساتھ پہنچو گے، اور جنت جو نعمتوں کا گھر ہے، اس میں اللہ تعالیٰ رب العزت کے پڑوس میں ہمیشہ رہو گے۔ اس باندی کے آقا نے باندی سے خطاب کر کے پوچھا، تو نے شیخ کی باتیں سن لی، یہ سچ ہے یا نہیں؟ باندی نے کہا، بالکل سچ ہے۔ شیخ نے بڑی نصیحت اور خیر خواہی اور بھلائی کی بات بتائی ہے۔ آقا نے کہا، اچھا، تو اب آزاد ہے اور اتنا سامان تیری نظر ہے، اور اپنے سب غلاموں سے کہا، اب تم آزاد ہو، اور میرے مال میں سے اتنا مال تمہاری نظر ہے، اور میرا یہ گھر جو کچھ مال ہے اس میں اللہ کی راہ میں صدقہ کرتا ہوں، اور گھر کے دروازے پر ایک موٹے سے کپڑے کا پردہ پڑا ہوا تھا، اس کو اتار کر اپنے بدن پر لپیٹ لیا اور اپنا سارا بدن اس فاخرہ اتار کر صدقہ کر دیا۔ اس باندی نے کہا کہ میرے آقا، تمہارے بعد میرے لیے بھی یہ زندگی اب خوشگوار نہیں ہے، اور اس نے بھی موٹا سا کپڑا پہن کر اپنا سارا زیب و زینت کا لباس اور اپنا سارا مال اللہ تعالیٰ کی راہ میں صدقہ کر دیا، اور مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ
ان کو دعائیں دیتے ہوئے ان سے رخصت ہو گئے اور وہ دونوں اس سارے عیش و عشرت کو طلاق دے کر اللہ کی عبادت میں مشغول ہو گئے اور اسی حالت میں ان کا انتقال ہو گیا۔ تو دوستو آج کا قصہ یہیں پر ختم ہوتا ہے۔ اگر آپ کو یہ میری ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک اور سبسکرائب کرنا مت بھولیے اور اپنی دعا میں یاد رکھیے۔ میری اگلی آنے والی ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ۔